یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والوں نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا۔ ہمارا الحمدللہ عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ مصطفیٰ ہماری محفل کے اندر تشریف فرما ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والوں نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا۔ یہ آیت کریمہ جب جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام سے اس طرح سے بات کیا کرتے تھے کہ جس طرح سے کانوں میں سرگوشیاں کی جاتی ہے، چپکے چپکے آہستہ آہستہ بات کرتے تھے۔ جناب عمر آقا علیہ السلام سے اس طرح سے خطاب کیا کرتے تھے کہ کبھی کبھی آقا کو یہ پوچھنا پڑتا تھا کیا کہا آپ نے، اور صحابہ جب حضور کی چوکھٹ پر حاضر ہوتے تو آپ اس طرح سے دستک نہیں دیتے کہ آپ کے دستک کی آواز کو کوئی دوسرا بھی سن سکے، بلکہ ناخنوں کے اشارے سے آہستہ آہستہ دستک دیتے تھے، کہیں عمل نہ برباد ہو جائے، کہیں نیکیاں نہ ضائع ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا۔ یہ میرے حضور کی چوکھٹ کا ادب ہے کہ تمہارا لہجہ اور تمہاری آواز میرے رسول کریم کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، پھر اللہ نے فرمایا اور جس طرح سے آپس میں ایک دوسرے سے چچا کر کے بات کرتے ہو، اور جس طرح سے آپس میں ایک دوسرے سے بحث و مباحثہ کرتے ہو، اور جس طرح سے ایک دوسرے سے آپس میں بد کلامی کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ بات کرتے ہو، میرے محبوب کی بارگاہ میں نہیں کرنا، اور اگر تم نے ایسا کیا تو پھر تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے عمل تم سے ضبط کر لیے جائیں گے، چھین لیے جائیں گے۔ اب بتائیے کون بندہ ایسا ہے کہ جو یقین کامل کے ساتھ اس بات کو کہہ سکے کہ اللہ نے میری عبادت کو مقبول فرمایا، اللہ نے میری نمازوں کو مقبول فرمایا، اللہ نے میرے سجدوں کو قبول فرمایا، اللہ نے میرا اپنی بارگاہ میں جھکنا قبول فرما لیا، لیکن چند اعمال ایسے ہیں ہمارے نامہ اعمال کے اندر کہ جن کو اللہ نے اپنے فضل سے قبول فرما لیا ہے، اگر وہ نامہ اعمال بھی ہم سے چھین لیے جائیں گے تو پھر ہمارے پاس بچے گا کیا؟ کچھ خالی دامن ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو رسول کریم کی آواز سے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، کم رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں آیت نمبر 2 کے اندر اللہ نے حکم دیا، آیت نمبر 3 کے اندر اللہ نے تحسین فرمائی، جبکہ اللہ کے لیے حکم دینا بظاہر کافی تھا، لیکن اللہ تحسین فرما کر کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ لوگ جو رسول کریم کے وفادار امتی ہیں، وہ لوگ جو رسول کریم کے اطاعت گزار امتی ہیں، وہ لوگ جو رسول کریم کے معتب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر کتنی رحمت اور کتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو رسول کریم کی آواز سے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، کم رکھتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ دل ہے جن دلوں کو ہم نے تقوی اور پرہیزگاری کے لیے چن لیا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جن کو ادب کا قرینہ نہیں آیا وہ جینا نہیں آیا، وہ سجدے چاہے جتنے ہی طویل کیوں نہ کر لیں، ان کے ماتھوں پر جتنا بڑا محراب کا نشان ہی کیوں نہ ہو، وہ متقی اور پرہیزگار نہیں کہلا سکتے جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ان کے سینوں کے اندر نہیں ہوگا، اور جن کے سینوں میں مصطفیٰ کا ادب ہے اللہ ان کے لیے فرما رہا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ دل ہے جن کے دلوں کو ہم نے تقوی اور پرہیزگاری کے لیے چن لیا۔
اللہ نے بڑی تحسین فرمائی، اللہ نے بڑی تعریف بیان فرما دی، بات کو مکمل ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں، مغفرت ان کے لیے مغفرت بھی تو ہے، ان کے لیے بخشش بھی تو ہے، ابھی ان کے لیے نجات بھی تو ہے، بات کو مکمل ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں، لہم مغفرت و اجر عظیم، ابھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے بہت بڑا اجر بھی تو رکھا ہے، اور یہ اللہ کس کو عطا فرمائے گا؟ جو رسول کریم کے وفادار امتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے ادب کی توفیق مانگے، کیونکہ بے ادب اللہ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے، اور ادب والا ہمیشہ اللہ کے جو ہے زمرے کے اندر رہا کرتا ہے، اس کی رحمت کے سائے میں رہا کرتا ہے۔ ہمیشہ اللہ سے ادب کی توفیق مانگے۔ قرآن مجید کی میں نے آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اور جب تم پر اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو، تو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشیاں منایا کرو، سیلیبریٹ کیا کرو، کمیموریٹ کیا کرو، سیلیبریٹ کرو، احتفال کرو، جشن مناؤ۔ یا جشن منانے کا دن ہے کہ جن کی یاد میں بیٹھ کر کے ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ کلمہ طیبہ پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔